آپ کے اس علاقہ میں ضلع خانیوال کے اندر اس جامع مسجد گلزار مدینہ کے اندر آپ احباب تشریف لائے، مجھ بندہ ناچیز کو مدعو کیا کہ ہمارے مسجد میں آئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی زیارت کریں۔ آپ لوگوں کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ جتنے دوست احباب چل کے آئے، تشریف لے کے آئے، اللہ تعالیٰ سب کو دو جہانوں کی بلائیاں عطا فرمائے، حضور کی آل کا صدقہ اللہ کل کائنات کی خیر فرمائے۔ میں اپنی بات کا آغاز یہاں سے کرنا چاہوں گا۔ کائنات اگر بنی ہے تو حضور کے نام پر بنی ہے۔ کائنات کے اندر جو کچھ بھی بنا ہے، آسمان بنے ہیں، زمین بنی ہے، لو قلم بنے ہیں، عرب و عجم بنے ہیں، ہر شے اللہ تعالیٰ نے آخر الزمان نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر بنائی۔ ہمارا دنیا میں آنا یہ بھی حضور کے لیے۔ اگر بات یہاں ختم کرتا جاؤں، اگر بات کو آگے زیادہ طویل کروں تو وقت درکار ہے۔ دو لفظوں کے اندر اس بیان کو سمیٹنا چاہوں گا کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے جو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ حضرات محترم، آج ہمارے ملک کے پاکستان کے اندر، اس ملک پاکستان کے اندر جس کو اسلام کے نام پر بنایا گیا تھا، جو اسلامی جمہوریات کے اندر آج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، ہم تو کافی دیر سے لوگوں کو کہہ رہے ہیں، کافی دیر سے آواز اٹھا رہے ہیں کہ یہ جتنے فالتو چینل ہے، یہ ہمارے اسلامی ملک کے اندر صرف مغربی تہذیب کو خوش کرنے کے لیے یہ آئے دن فحاشی کو پھیلا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں تو صحیح، یہ نام کے مسلمان ہیں، اندر کے مسلمان نہیں ہیں۔ آپ ان چینلوں کو دیکھ لیں، اگر وہاں خبریں سننے کو ملیں تو عورتیں بیٹھی ہیں وہ بے پردہ۔ چینلوں کے اوپر دیکھ لیں آپ، خبریں دینے والی جو عورتیں ہیں، سر پہ دوپٹہ کوئی نہیں ہے۔ تو کسی کو کوئی، میرا خیال ہے کہ آج تک اعتراض نہیں ہوا، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ اعتراض تو تب ہوتا اگر خالص حضور سے محبت ہوتی، اعتراض تو تب کرتے، آواز تو تب اٹھاتے کہ بھائی یہ اسلامی ملک ہے، اسلامی ملک کے اندر اسلامی قوانین کے مطابق عورت کا پردے کے اندر ہونا ضروری ہے، عورت کا سر کو ڈھانپنا ضروری ہے۔ مگر یہ بے حیائی بڑھتی 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 آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی، آخر کار انگریزوں کو، کافروں کو خوش کرنے کے لیے جیو نیوز نے قدم اٹھایا۔ جیو نیوز نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بنا کر نشر کیے، جو امت مسلمہ کا دل آج پارا پارا ہے۔ یہ امت کو بھوکا رکھنے کی کوشش کی گئی، امت نے برداشت کیا۔ یہ امت کو ستانے کی کوشش کی گئی، یہ امت کو ستانے کی کوشش کی گئی، امت نے برداشت کیا۔ یہ امت کو رلانے کی کوشش کی گئی، امت نے برداشت کیا۔ یہ امت کو بلا وجہ تڑپانے کی کوشش کی گئی، امت نے برداشت کیا۔ یہ امت کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کی کوشش کی گئی، امت نے برداشت کیا۔ کبھی ان مسجدوں کو بند کیا گیا،
کرونا وائرس کے نام پر کبھی مسجدوں سے نمازیوں کو نکالا گیا، کبھی اس امت کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کے لیے بیماری کا ناٹک کیا گیا، ناٹک کر کے لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کیا گیا، مگر یہ امت پھر بھی جدا نہ ہوئی، پھر امت آپس میں جڑی رہی۔ انگریزوں کافروں نے سوچا کہ یہ امت آپس میں کیوں جڑی ہوئی ہے، ہم نے طرح طرح کی کوشش کی اس امت کو ختم کرنے کے لیے، اس دین کو ختم کرنے کے لیے۔ کافروں نے یہ گائے کا موتر پینے والے، یہ گائے کا پیشاب پینے والے مودی جیسے، یہ کتے کی شکل جیسے جو ٹرمپ جیسے، یہ کیا جانے میرے نبی کی امت کیا ہے، یہ کیا جانے میرے نبی کی امت کا مقام کیا ہے۔ اس امت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے پتھر کھائے، اس امت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے امام علی مقام امام حسن و حسین نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، اس امت کو جوڑنے کے لیے ایک پلیٹ فارم پر رکھنے کے لیے صحابہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا، اہل بیت پاک نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا۔ اس امت کو جب کوئی نہ توڑ سکا، کافروں نے زور لگایا ایڑی کا، مگر امت پارا پارا نہ ہو سکی، امت آپس میں ٹوٹ نہ سکی۔ پھر ان بدماشوں نے، ان عیاروں نے، یہ کافروں کے چیلوں نے، مودی کے چیلوں نے اس امت کے دلوں میں جو ایمان تھا اس کو ختم کرنے کے لیے طرح طرح کی سازش رچائی، مگر ان کی وہ سازش بھی ناکام ہو گئی۔ آج آپ یہاں رک کے ایک بات کرنا چاہوں گا، آج تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والوں کو کیوں نہیں آگے آنے دیتے؟ کبھی اس بات کو سوچے آپ، ان کو کیوں نہیں آگے آنے دیتے؟ کیونکہ یہ تحریک لبیک والے لوگوں کو مجاہد بنا رہے ہیں، یہ تحریک لبیک والے جو ہیں لوگوں کو حق کا رستہ دکھا رہے ہیں، یہ تحریک لبیک والے جو ہیں لوگوں کو حق کا پیغام دے رہے تھے۔ آج 8 ماہ سے اوپر ٹائم ہو گیا، 8 ماہ سے جس طرح ماشاءاللہ میرا دل خوش ہوا، میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر بھی اور دوستوں سے خبریں بھی مل رہی تھی کہ آج پاکستان کے کونے کونے میں ریلیاں نکل رہی ہیں ناموس رسالت کے نام پر۔ آج جو کراچی والوں نے منظر پیش کیا، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دیگر لوگ جو ابھی تک اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، جو پیر صاحبان اپنی گدیوں پر بیٹھے جم کے، میں ان کو بھی دعوت فکر دوں گا کہ آپ بھی اپنے مریدین کو اعلان کریں کہ وہ آئیں چوکوں کے اندر، سڑکوں پر نکلیں، نبی کی ناموس پر جن لوگوں نے حملہ کیا ان کے خلاف آج روڈوں پر آئیں، آج نکلیں۔ اگر آج نہیں نکلو گے تو کب نکلو گے؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے تو اپنا گھر چھوڑ دیا، نانہ مصطفیٰ کا روزہ چھوڑ دیا، دین کو بچانے کے لیے، دین کو تخت پر لانے کے لیے۔ تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کیوں نہیں نکلتے؟ ہم کیوں کہتے کہ ہم امن والے ہیں؟ بھائی یہاں امن کی بات نہیں، تم امن کی باتیں کرتے ہو، وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پہ حملے ہو رہے ہیں، تم امن کی باتیں کر رہے ہو، تمہارا امن جائے باڑ میں۔ ہمیں تو ہے حضور کی ذات اعلیٰ، ہمارے لیے تو حضور کی ذات عرفہ ہے۔ اگر حضور سے رشتہ پکا نہیں، حضور سے رشتہ سچا نہیں، تو پھر امن کو کیا کرنا ہے؟ ہم حکومت وقت سے اپیل کرتے ہیں، اگر آپ لوگوں نے کوئی حل اس کا نہ کیا تو پھر نہ کہنا کہ ہم نکلیں گے، پھر ہم بتائیں گے کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشق مرے نہیں، ابھی زندہ ہیں۔ ممتاز قادری گھر گھر میں نکلے گا، غازی علم الدین گھر گھر میں اجاگر ہوگا۔ آج
کروڑوں مریدوں کا پیر کیوں نہیں اعلان کر رہا کہ نبی کی ناموس پر حملہ ہوا نکلو؟ آج جو دین کے نام پر کھا رہے تھے، حضور کے نام پر کھا رہے تھے، آج وہ کہاں ہیں؟ دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، گروپوں کے اندر پوسٹیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کرنی چاہیے، کر رہے ہیں، مگر باہر بھی نکلیں. آج جو 3 لاکھ روپیہ لے کے 3 لاکھ روپیہ لے کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت سنانے والا وہ کہاں ہے؟ آج لاکھوں روپیہ لے کے حضور کی نعت پڑھنے والا وہ کہاں ہے؟ آج 50 ہزار میں حضور کا دین بیان کرنے والا وہ کہاں ہے؟ آج امت کو پہلا کام یہ بھی کرنا ہوگا، جس طرح آپ لوگ گلیوں میں، بازاروں میں، شہروں میں، چوکوں میں، چراہوں میں نکلے ہوئے ہیں، سب سے پہلے یہ بھی کام کرنا، اس چیز کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا کہ یہ جو ہمارے پیسوں پر پلنے والے، یہ 50 ہزار میں بکنے والے، لاکھوں روپے لے کر نعتیں سنانے والے، ان کو بھی دیکھنا ہوگا. اگر یہ نہیں نکلیں گے، اگر یہ نہیں باہر آئیں گے، تو ان کے خلاف بھی پھر ہم نکلیں گے. حضور کے نام پر تو کھاتے تھے، مزہ تو تب ہے اگر یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی خاطر نکلے. حضور کی ذات کی خاطر نکلنا ہوگا سب کو، حضور کی ذات کی خاطر سب کو دیکھنا ہوگا. آج تحریک لبیک کی کمی کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ آج تحریک لبیک کو کیوں دبایا جا رہا؟ کیا وہ کافروں کے گھر میں پیدا ہوئے؟ آج ایک کام اور آپ لوگوں نے کرنا ہے، نکلے تو ہیں نبی کی ناموس کے لیے. آج ان لوگوں کے لیے بھی ہم نے آواز اٹھانی ہے جن بے گناہوں لوگوں کو یہ یزیدی حکومت نے قید کے اندر رکھا ہوا ہے. جس طرح علامہ سعد حسین رضوی اور ان کے دیگر اراکین کو اور ان کے چاہنے والوں کو انہوں نے گرفتار کیا ہے. ہم حکومت وقت سے اپیل کرتے ہیں کہ باز آ جاؤ. ہمیشہ کے لیے یہ کرسی نہیں رہے گی. فرعون نے بڑی کوشش کی اس کرسی پر بیٹھ کے اپنے آپ کو خدا تک کہلوانے کی، تو فرعون کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے پھر آئے. تو آپ کے سامنے فرعون کی آج بھی لاش موجود ہے. زندہ مثال آپ لوگوں کے لیے ہے جو فرعون وقت کے بنے ہوئے ہیں. تھوڑا سا سوچیں کہ جن بے گناہ لوگوں کو آپ لوگوں نے گرفتار کیا، بے گناہ لوگوں کو آپ نے پکڑا ہوا ہے، یہ کیوں پکڑا ہوا؟ پہلے ہمیں یہ حساب دینا ہوگا. ایک طرف سے آپ اعلان کرتے کہ ہم آپ لوگوں کے محافظ ہیں، ابھی تک ایک پولیس والے کو کسی نے سزا نہیں دی. ان پولیس والوں نے جو ہمارے مسلمان بھائیوں پر ظلم کیا، فائرنگ کی، شیلنگ کی، ہمارے مسلمان بھائیوں کو جلایا، انہوں نے اوپر گاڑیاں چڑھائیں، ہمیں وہ بھولا نہیں، کبھی نہیں بھولے گا. ایک بھی پولیس والے کو ابھی تک سزا نہیں دی گئی. آخر کیوں نہیں دی گئی؟ یہ ہمارے محافظ ہیں یا ہمارے قاتل ہیں؟ یہ ہمارے دشمن ہیں، انگریز کے ٹکڑوں پہ پلنے والے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے، آج ان کے خلاف بھی آواز اٹھانی ہے. آج علامہ سعد حسین رضوی کے حق میں بھی آواز بلند کرنی ہے. اگر وہ جنا، وہ شیر، وہ مرد کلندر، وہ مرد درویش ہوتا تو شاید کہ یہ وقت ہمیں دیکھنا نہ پڑتا. ابھی سننے کو آیا، کہتے کہ 15 دن کے لیے جیو نیوز ٹی وی پر پابندی لگ گئی. 15 دن کے لیے کیوں؟ ہمیشہ کے لیے کیوں نہیں پابندی لگتی؟ تمہارے باپ کا چینل ہے وہ ٹی وی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، بے ادبی کی، خاکے شائع کیے، صرف 15 دن کے لیے اس پر. میں یہ حکومت وقت سے کہوں گا جیو نیوز پر ہمیشہ کے لیے پابندی لگائی جائے. اس کی ٹیم جتنی ہے سب کو فی الفور سزائے موت دی جائے، کیونکہ گستاخ رسول کی ایک سزا سرتن سے جدا، سرتن سے جدا. ہمیں چاہیے کہ ہم جس طرح نکلے ہوئے ہیں، ہم کوشش کریں اس وقت تک پیچھے نہ ہٹیں
جب تک کڑی سزا نہ ان لوگوں کو مل جائے جن لوگوں نے، پتہ تو کرنا چاہیے آخر یہ کس کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ مودی کو راضی کرنے کے لیے، ٹرمپ کو راضی کرنے کے لیے؟ کون سا کافر ہے ان کے سر پہ سوار جس کو راضی کرنے کے لیے یہ خاکے شائع کر رہے ہیں؟ کس کے کہنے پر یہ کر رہے ہیں؟ اس چیز کا بتانا ہوگا حکومت وقت کو، ورنہ تمہاری حکومت نہیں بچے گی، اب تمہاری حکومت نہیں رہے گی۔ علل اعلان کرتے ہیں ہم تمہارے خلاف کھڑے ہوں گے، ہم ڈرنے والے نہیں، ہم جھکنے والے نہیں، ہم بکنے والے نہیں۔ تم کتنے کے لوگوں کو خریدیں گے؟ کتنے کے مولویوں کو خریدو گے 25,000 روپیہ دے کے؟ یہ سارے بکنے والے نہیں ہیں، سچے بھی ہوتے ہیں۔ میں ان مولویوں سے بھی کہوں گا جو 25,000 روپے لے کے آج زبان بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، بولتے نہیں ہیں۔ یہی مولوی ہمیں اسٹیج پر بیٹھ کے، منبر رسول پر بیٹھ کے بیان کرتے تھے کہ اسلام کے اندر عورت کی حکمرانی جائز نہیں ہے، تو آج اسی عورت کی حکمرانی کا اعلان کر رہے، آج اسی عورت کی تعریف کیوں کر رہے ہو؟ یہ وہی عورت ہے جس نے مرید کے اندر مسلمانوں پر شیلنگ کروائی، مسلمانوں کا قتل عام کروایا۔ یہ وہی عورت ہے جس نے غریبوں کا حق کھا کے، یتیموں کا حق کھا کے، مسکینوں کا حق کھا کے ان پر ظلم کیا۔ کبھی سوچے اس بارے میں، سوچے۔ ڈرنا نہیں کسی سے، ہم جھکنے والے نہیں ہیں، ہم بکنے والے نہیں۔ نسلی بندہ وہ ہوتا ہے، نسلی بندے کی پہچان وہ ہوتی ہے جو جھکتا نہیں کسی کے آگے، بکتا نہیں کسی کے آگے۔ یاد کر لینا، وہ بکتا نہیں کسی کے، بھلے اس پر کتنا بھی ظلم کیا جائے، بھلے اس کو سالوں سال قید کے اندر ہی کیوں نہ رکھا جائے، وہ بکتا نہیں، وہ جھکتا نہیں ہے، نہیں جھکتا، قسم خدا کی نہیں جھکتا۔ آج ثابت کر دیا دو مردوں نے، آج ثابت کر دیا دو مردوں نے، شیروں نے، کہ وہ حق کی خاطر اپنی جان دینے سے دریغ نہیں کریں گے، حق کی خاطر جان دینے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ دونوں میں سے ایک بھی میدان میں آ جائے، ساری قوم اس کے ساتھ آج بھی کھڑی ہونے کے لیے تیار ہے، جس کا ایک کا نام علامہ سعد حسین رضوی ہے، دوسرا عمران خان ہے۔ آپ اندازہ لگائیں آج ان کو کیوں دبایا جا رہا ہے، ان کے کارکنوں کو کیوں دبایا جا رہا ہے، ان کے کارکنوں کی آواز کو کیوں دبایا جا رہا ہے، ان کی ریلیوں کو کیوں روکا جا رہا ہے، ان کی ریلیوں پر کیوں شیلنگ کی جا رہی؟ کبھی سوچیں صحیح۔ ایک وقت تھا میں بہت خلاف تھا عمران خان کے، میں بہت خلاف تھا، مگر وہ اس کی وجوہات کچھ اور تھی، مگر میں اس بات پر دیکھ رہا ہوں کہ آج وہ بندہ قید کے اندر کتنی دیر ہوگی، اس کو کتنا ٹائم گزر گیا اس کو آج قید کے اندر، پھر بھی وہ بکا نہیں، ڈٹا ہے، جھکا نہیں، پھر بھی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے۔ اور دوسرا مرد کلندر، مرد درویش کا، شیر کا بیٹا، شیر علامہ خادم حسین رضوی کا بیٹا، آپ کا شہزادہ، آپ کا نور نظر علامہ سعد حسین رضوی، کتنا اس پہ بیچارے پہ ظلم کیا یزیدی حکومت نے، کتنا جھکانے کی کوشش کی۔ وہ بھائی سعد حسین رضوی کو کیا جھکانا، اس کے ایک ادنا سے کارکن کو نہیں یہ جھکا سکے۔ میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں سے کہ جو لوگ آج بھی چپ کر کے، خاموش ہو کے اپنے آستانے بچا کے بیٹھے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں، آج کیوں نہ ہو سکے میں دعوت اسلامی کے امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری زیادہ احمد برکاتہ عالیہ کی بارگاہ میں بھی التجا کروں گا، ادبانہ معتبانہ، کہ آپ کوشش کریں، شفقت فرمائیں، مہربانی کریں۔ آپ اپنے آپ کو امیر اہل سنت کہتے کہ ہم اہل سنت کے امیر ہیں، تو اس کا حق ادا کریں۔ پھر مدنی چینل پہ آپ اس بات کو اٹھائیں،
مدنی چینل پر آپ اس بات کو پھیلائیں کہ جیو نیوز پر پابندی ہمیشہ کی لگنی چاہیے۔ آپ اپنے مریدوں کو فرمان جاری کریں، فرمان امیر علیہ سنت جاری کریں کہ نکلو گلیوں میں، نکلو بازاروں میں، آج پتہ چلے گا، آج عشق کا پتہ چلے گا۔ میں اپنے شیخ کامل پیر زادہ محمد رضا مصطفی صاحب کی بارگاہ میں بھی التجا کروں گا کہ آپ بھی اپنے سارے مبلغین مریدین کو کہیں کہ گلیوں میں بازاروں میں نکلیں، اور جتنے بھی پیر صاحبان ہیں، جتنے بھی گدیوں والے ہیں، ان سب کو میں التماس کروں گا اپنے مریدین کو حکم جاری کریں، سب نکلیں۔ آج وقت ہے، آج نہیں نکلیں گے تو کب نکلیں گے؟ ایک طرف سے ہم کہتے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہیں، یہ عشق تو نہیں ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں خاکے نشر کیے جائیں، آپ کی شان میں بے ادبی گستاخی کی جائے، تو آپ لوگ ہم سب خاموش بیٹھے رہیں؟ یہ کہاں کی بات ہے بھائی؟ یہ کہاں کا عشق ہے؟ تتی سیکھ تے مکھن پکاؤنا ڈاڈا اوکھا کام ہے۔ تتی سیکھ تے مکھن پکاؤنا بھی لوگوں ڈاڈا اوکھا کام ہے، بچڑے دے کے دین بچاؤنا بس پیر حسین دا کام ہے۔ بچڑے دے کے دین بچاؤنا بس پیر حسین دا کم ہے۔ وہ گلہ نال تے ہر کوئی لائی پھردا، گلہ نال تے ہر کوئی لائی پھردا، مگر لا کے توڑ نبانیاں اوکھیاں نے۔ بے گلہ نال تے ہر کوئی لائی پھردا، مگر لا کے توڑ نبانیاں اوکھیاں نے۔ اصغر ہتھاں دے وچ قربان کر دینا، بوئے یار دے چاتیاں پانیاں اوکھیاں نے۔ آپ اندازہ لگائیں، اگر آپ حضور کے نہیں ہیں تو پھر آپ چھوڑ دیں اس ملک کو۔ اگر آپ حضور کے نہیں بن سکتے، محبوبہ تائیں نکتہ چینی جیڑا کرن تو باز نہیں آندا، محبوبہ تائیں نکتہ چینی جیڑا کرن تو باز نہیں آندا، اصل منافق جانی انہوں جیڑا جھوٹا پیار جتلاؤندا۔ سانوں دسیا یہ عشق دے مفتی جیڑا مڑ مڑ پیا فرماؤندا، آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آندا۔ آج میرے محبوب کے خاکے شائع کرنے والے یہ کس لحاظ سے خاکے شائع کرتے ہیں؟ آپ دیکھو تو صحیح، اسلام دبنے کے لیے نہیں آیا، اسلام ختم ہونے کے لیے نہیں آیا، اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا، اسلام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے آیا۔ کل بھی اسلام زندہ باد تھا، آج بھی اسلام زندہ باد ہے۔ کل بھی اسلام ہی پاور والا تھا، آج بھی اسلام پاور والا تھا۔ اس اسلام کو روکنے کے لیے ابو جہل آگے بڑھا، مر گیا، جہنم میں چلا گیا۔ اس اسلام کو روکنے کے لیے عتبہ عتیبہ شیبہ جیسے آگے آئے، خود مر گئے، کٹ گئے، جہنم کے کتے بن گئے۔ اس اسلام کو روکنے کے لیے، اس اسلام کو ختم کرنے کے لیے یزید جیسے، شمر جیسے، امرساد جیسے کیسے کیسے لوگ آگے آئے، خود تو ختم ہو گئے مگر اسلام نہیں ختم ہوا۔ اس اسلام کو ختم کرنے کے لیے، دین اسلام کو ختم کرنے کے لیے، دین کو مٹانے کے لیے فرعون جیسے آئے، نمرود جیسے آئے، خود تو خاک آلود ہو گئے، خود تو جہنمی کتے بن گئے، مگر اسلام پھر بھی نہ مٹ سکا۔ اس اسلام کو ختم کرنے کے لیے کیسی کیسی یزیدی قوتیں آئی سامنے۔ آج یہ جو حرکت کی جیو نیوز والوں نے، آج جو حرکت کی جیو ٹی وی والوں نے، آج جو حرکت کی جیو نیوز والوں نے، ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ آپ اس کو ایک تو ہمیشہ کے لیے بند کریں اور اس کی پوری ٹیم کو سزائے موت دی جائے، تاکہ آئندہ سے کوئی بھی بندہ قدم نہ اٹھا سکے اس کام کے لیے، کوئی بھی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر گستاخی کرنے کا سوچ بھی نہ سکے، کیونکہ یہ ملک بنا اسلام کے نام پر، یہ دین ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے بنا۔ کافر کل بھی مردہ تھے، آج بھی مردہ ہے، کافر کل بھی جھوٹے تھے، آج بھی جھوٹے ہیں، یہودی کل بھی جھوٹے تھے، آج بھی جھوٹے ہیں، قیامت تک جھوٹے رہیں گے۔ انگریز کل بھی جھوٹا تھا، آج بھی جھوٹا ہے، مسلمان کل بھی سچا تھا، اسلام کل بھی پاور والا تھا، آج بھی پاور والا ہے۔ اسلام ہمیشہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں
جل جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ اللہ رب کائنات کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب کائنات ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔